بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میڈیا ٹاک کے ساتھ گلزار احمد طاہر اور جناب جوید ملک صاحب آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، آج وزیر اعظم کی مشیر اطلاعات محترمہ فردوس عاشق اعوان صاحبہ نے میڈیا بحران کے حوالے سے ایک پریس کانفرنس کی ہے اور اس میں ایک تجویز پیش کی ہے۔ وہ تجویز کس قدر یا کس حد تک قابل عمل ہے، ایک تو ہم اس پہ آج جناب ڈسکس کریں گے۔ دوسری بات یہ ہے جو اس میں سوال ہم اٹھائیں گے، وہ ایک تو یہ ہوگا کہ طویل عرصہ سے بقایا جات کی عدم ادائیگی کا ایک رولا پڑا ہوا ہے اور اچھا خاصا پڑا ہوا ہے، اور کیا یہ میڈیا کی تباہی کا باعث ہے اور اس کے لیے کیا علائم عمل اختیار کرنا چاہیے۔ ساتھ ایک جو بڑا امپورٹنٹ مسئلہ ہے جس کے بارے میں حکومت بھی کئی دفعہ دعوے کر چکی ہے اور میڈیا کا اپنا ایک طریقہ کار ہے اور اس حوالے سے وہ بھی بہت کچھ کہہ رہے ہیں، میڈیا بائنگ ہاؤسز، تو ہم اس بارے میں بھی ڈسکس کریں گے۔ تو ملک صاحب، سب سے پہلے میں آپ سے یہ ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ یہ جو بحران ہے، میڈیا بحران، جس کے بارے میں آج مشیر اطلاعات محترمہ فردوس عاشق اعوان صاحبہ نے بھی بیان کیا ہے کہ ہم اس کا حل چاہتے ہیں، ٹھیک۔ پہلا تو ہمیں اپنے ناظرین کو یہ بتانا ہے کہ یہ کیا بحران کیا ہے میڈیا کا، تاکہ لوگوں کو سمجھنے میں تھوڑا سا آسانی ہو، اور پھر جو تجویز انہوں نے پیش کی ہے اس میں وہ کون سی ہے اور کیا وہ قابل عمل ہے۔ محترمہ فردوس عاشق اعوان صاحبہ چونکہ پہلے بھی وزیر اطلاعات و نشریات رہی ہیں، بہت ساری چیزوں کو سمجھتی ہیں۔ ابھی انہوں نے جو تجویز آج پیش کی ہے اپنی پریس کانفرنس کے دوران، اور جس پہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم ایک طویل عرصہ سے اس پہ کام کر رہے ہیں، وہ بحالی میڈیا کی طرف، جو میڈیا بحران ہے جی، اس کے حل کی طرف میں سمجھتا ہوں کہ پہلا قدم ہے۔ ماشاء اور فردوس عاشق اعوان صاحبہ کو میں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس شعبے کے مسائل کو سمجھا اور اس کے بحران کے حل کے لیے کوئی ایک یقینی قدم اٹھایا ہے کہ جس کے کچھ نتائج نکلنے کے امکانات پیدا ہو گئے۔ انہوں نے آج کہا کہ ہم وزیر اعظم کی سربراہی میں ایک کمیٹی تشکیل دینے لگے ہیں جس پہ کام ہو رہا ہے، اور اس کمیٹی کے جو ممبران ہوں گے وہ میڈیا کے سٹیک ہولڈرز ہوں گے۔ اچھا، اب انہوں نے اس میں یہ بھی وضاحت کر دی کہ اس میں APNS آل پاکستان نیوز پیپر سوسائٹی جو ہے، جو اخبارات کی ایک نمائندہ تنظیم ہے، اس طرح جو PBA ہے، پاکستان براڈ کاسٹنگ ایسوسی ایشن، جو پاکستان کے ٹی وی چینلز اور ریڈیو سٹیشنز کی ایک نمائندہ تنظیم ہے، اس طرح پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ، جو PFUJ، جی، جو عامل صحافی ہیں، کام کرنے والے صحافی ہیں، ان کی نمائندہ تنظیم ہے۔ اس طرح NPA ہے، جی، APNS کے متبادل جو نسبتاً چھوٹے اخبارات ہیں ان کی نمائندہ تنظیم ہے۔ اسی طرح ریجنل نیوز پیپر ایسوسی ایشنز کی جو تنظیمیں ہیں، تو انہوں نے آج کہا ہے کہ یہ تمام کے تمام لوگ ممبرز ہوں گے اس کمیٹی کے، ٹھیک ہے، جس کی سربراہی وزیر اعظم پاکستان کریں گے، اور ہم اس بحران کا حل ڈھونڈیں گے۔ یہ بہت مثبت قدم ہے، اور انہوں نے اس کے دو چار فوائد ہیں۔ اچھا، میں ایک چیز کی اور بھی جی وضاحت کر دوں جی۔ میرے خیال میں ہمیں جب ہم ذرا پیچھے کی طرف جاتے ہیں تو تقریباً قیام پاکستان سے لے کر اب تک حکومتوں اور میڈیا کے درمیان ہمیشہ ایک بحران رہا ہے، ہمیشہ مسائل پیدا ہوتے رہے، تو اس طرف گورنمنٹ آف پاکستان کا اس وقت یہ میرے خیال میں بہت بڑا قدم ہے۔ اگر وہ اس پہ کارآمد ہو جاتے ہیں اور یہ مسئلہ حل کر لیتے ہیں تو یہ ان کی بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ بہت بڑا قدم ہے، بہت سنجیدہ قدم ہے۔ دیکھیں، جب تمام سٹیک ہولڈر آپ اکٹھے بٹھا لیتے ہیں، ایک کمیٹی کے ممبر ہوتے ہیں، اب انہوں نے کہا ہے کہ جو لوگ ہمارے ملکی بیانیہ کے خلاف بات کرتے ہیں، چاہے وہ سوشل میڈیا پہ کرتے ہیں، ٹی وی چینل پہ کرتے ہیں، اخبارات پہ کرتے ہیں، اور اس کو وہ آزادی اظہار رائے کا نام دیتے ہیں، ان کو بھی وہ کمیٹی بلائے گی، ان کے تحفظات سنیں گی، ان سے بھی ایک پیرامیٹر طے کرے گی۔ تو دیکھیں، تمام مہذب معاشروں میں کچھ پیرامیٹرز ہوتے ہیں جن کے اندر رہ کے کام کیا جاتا ہے۔ جب تمام کے تمام سٹیک ہولڈر اکٹھے ہوں گے تو پھر آپ کو کوئی انفرادی آواز اٹھانے والا شخص نہیں ملے گا۔ پھر
یہ تمام سٹیک ہولڈر اس کا بائیکاٹ کروائیں گے. یہ میں سوری ایک شاید چھوڑ گیا کہ اس میں پاکستان ایڈورٹائزنگ ایسوسی ایشن کے نمائندوں کا ہونا بھی بہت ضروری ہے. جتنی بھی ہماری ایڈورٹائزنگ کمپنیاں ہیں، جو ایجنسیز ہیں، ان کے نمائندے بھی ان کے نمائندے ہونا ضروری ہیں. اور اگر وہ ایک تنظیم ہے تو ایک تنظیم کا نمائندہ ہونا چاہیے. اگر ایڈورٹائزنگ ایسوسی ایشنز کے اندر ایک سے زائد تنظیمیں ہیں تو ان کے نمائندے ہونا اشد ضروری ہیں. یہ جب تمام لوگ اکٹھے بیٹھ جائیں گے تو میرے خیال میں کوئی نہ کوئی ایسا حل ڈھونڈیں گے کہ جس سے یہ بحران ٹلے گا اور ورکر بھی جو پچھلے 2-2.5 سالوں سے انتہائی شکست حالی کا شکار ہے اس کی زندگی میں بھی دوبارہ اچھے دن واپس آئیں. اچھا ملک صاحب، ایک چیز اور وہ یہ کہ طویل عرصہ سے جو میڈیا بحران جس کی وجہ سے پیدا ہوا، یا جو کہا جاتا ہے کہ جی میڈیا بحران اس وجہ سے، وہ بقایا جات کی عدم ادائیگی ہے. اب وہ بقایا جات عدم ادائیگی کیا ایجنسیوں کو نہیں ہو رہی، یا ایجنسیاں آگے جو میڈیا ہاؤسز ہیں ان کو نہیں دے رہی؟ یہ کیا سلسلہ ہے؟ اس کو کیسے حل کریں گے؟ یا اسی کے لیے ہی یہ ساری تنظیم بنائی جا رہی ہے؟ اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں؟ یہ بھی ذرا تھوڑا سا بتا دیں. دیکھیں، یہ ایک تکون ہے جی، جہاں پہ حکومت اور پرائیویٹ جو اشتہار دینے والے ادارے ہیں، مشتہر ادارے ہیں، وہ ایک جگہ کھڑے ہیں. اس کے بعد ایڈورٹائزنگ ایجنسی ہے، اس کے بعد اخباری مالکان ہے یا چینلز کے نمائندے، چینلز کے مالکان ہیں، ہاں جی، اس کے بعد آپ کے ورکرز ہیں. یہ پورا جب تک ایک چین نہیں گھومے گا یہ اس کا بحران کا حل نہیں نکلے گا. اب بات یہ ہے جی کہ کئی ایڈورٹائزنگ ایجنسیوں کے اربوں روپے حکومت کے ذمے ہیں اور سالوں سے ذمے ہیں. صحیح. اب عدم ادائیگی کی وجوہات بہت ساری ہیں، لیکن اگر آپ اس بحران کو حل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو فوری طور پہ اے پی این ایس اور پی بی اے جو بھی واجبات کہتے ہیں اور اس کو وہ اپنی طرف سے سرٹیفائیڈ کرتے ہیں حکومت کو ادا کر دینے چاہیے تاکہ وقتی طور پہ میڈیا جس بحران کا شکار ہے اس بحران سے نکلے. اچھا، اب دوسری بات یہ ہے کہ ایک ہے حکومتی سسٹم. ایک اشتہار ایک ادارے نے جاری کر دیا جی، ایک ایڈورٹائزنگ ایجنسی نے وہ اشتہار اخبار یا چینل کو دے دیا. اخبار یا چینل نے حکومت کے مقرر کردہ ریٹوں پہ اس کو ایک بل بھجوا دیا. اب وہ بل دوبارہ حکومتی ادارے میں چلا گیا، پی آئی ڈی میں چلا پی گیا، آئی ڈی میں چلا گیا، ڈی جی پی آر میں چلا گیا، انفارمیشن سندھ میں چلا گیا، تمام صوبائی میں چلا گیا. اب اگر 4 مہینے اس پہ پروسیس ہی ہوتا رہا تو اس کا ذمہ دار کون ہوا؟ جبکہ ایڈورٹائزنگ ایسوسی ایشن والے جو ہے، یا ہمارا اے پی این ایس ہے یا پی بی اے ہے، وہ پابند کرتا ہے کہ آپ نے 3 مہینے کے اندر اندر واجبات ادا کرنے، اور بل آپ کا 4 مہینے سے سرکاری شعبے میں پڑا ہے، آپ کے پاس چیک نہیں آ رہے، ایڈورٹائزنگ ایجنسی کو پیمنٹ نہیں ہو رہی. وہ ایڈورٹائزنگ ایجنسیز کو کے اندر جو لوگ کام کر رہے ہیں، جو ورکرز ہیں، وہ بھی تو میڈیا کا حصہ ہے. تو یہ جب بحران پیدا ہوگا، جب ایڈورٹائزنگ ایجنسی سے یہ بحران شروع ہوگا، وہ پیمنٹ نہیں کر سکے گی اخبارات کو اور چینلز کو، اور چینلز کے مالکان پیمنٹ نہیں کر سکیں گے اپنے ورکرز کو، اور یہ مسئلہ اسی طرح بڑھتا جائے گا. اب جو بل تاخیر کا شکار ہو گیا، ادارے کے پاس پیسے نہیں تھے، کلائنٹ کے پاس پیسے نہیں تھے، اب اس پہ اعتراضات شروع ہو گئے. یہ تو پاکستان میں آپ کو ایک طریقہ کار پتہ ہے کہ لیٹیگیشن کیسے بنائی جاتی ہے. جب اعتراضات شروع ہو گئے تو سفر تو ایڈورٹائزنگ ایجنسی کر رہی ہے، اور اس کو آپ ڈیلے کرتے 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 کئی سالوں پہ لے گئے، اور کئی سالوں کے بعد اب آپ نے کہا جی کہ اس پہ فلاں چیز غلط تھی، فلاں غلط تھی، یہ چیز ہمیں یوں لگتی ہے. اب سالوں کے بعد وہ ایجنسی اپنے پلے سے وہ ساری چیزیں کہاں سے پوری کرے گی؟ اچھا ملک صاحب، ایک چیز اور ہے
یہ چیز تو اپنی جگہ ہے کہ ظاہر ہے واجبات جب تک حکومت وقت پہ ادا نہیں کرے گی تو آگے میڈیا چینلز کو یا اخبارات کو بھی پیمنٹ نہیں ہو نہیں سکے ہو سکے گی یہ معاملہ کھٹائی میں پڑتا رہے گا. پڑتا پھر اس طریقے سے اربوں روپے گورنمنٹ کی طرف واجب الادا ہو جاتے ہیں, وہ نہیں کرتے وقت پہ, جس کی وجہ سے ایک تو قرآن. یہ اچھا ہے اس میں ایک ایک معاملہ. یہ ہاں اب یہ تو حکومت ہو گئی ہم، جہاں پہ حکومت کی ذمہ داری آ گئی. جی اب ایک دوسرا فریق ہے, ہم، وہ ہے نیب. اچھا نیب نے تمام اشتہاری ایجنسیوں کے خلاف وقتاً فوقتاً انکوائریاں شروع کی ہوئی ہم، اور وہ بھی غالباً ریٹس کے حوالے سے ریٹ کے حوالے سے, جو متعین بھی نہیں تھے. متعین بھی نہیں تھے. ہم، اب آپ دیکھیں سب سے پہلی بات ہم، کہ نیب نے الیکٹرانک میڈیا کے ریٹس کے حوالے سے انکوائریاں کی. ہم، کئی لوگ پابند سلاسل ہوئے, جی ہاں بعض لوگوں نے مجبوری میں پیسے دے کے اپنی جان چھڑائی, ہم، بعض لوگ ابھی تک سفر کر رہے ہیں, جیلوں میں ہیں. ہم، اور آپ کی سپریم کورٹ آف پاکستان ہم، گزشتہ سال ثاقب نثار صاحب ان ریٹوں کا تعین کر رہے ہیں کہ ابھی تک یہ ریٹ متعین ہی یہ اسی سال ہی مقرر. اسی سال غالباً جی ہاں کہ یہ ریٹ ابھی آ کے ابھی تک متعین ہی نہیں تھے. ہم، پھر ٹی وی چینل کے حوالے سے ہم، ایک بات بڑی سمجھنے کی ہے, ہم، یہ جو ابھی ریٹ متعین ہو گئے ہیں, ہم، گورنمنٹ نے طے کر دیے ہیں, میں ان کو بھی چاہے یہ سپریم کورٹ کے آرڈر سے ہوئی ہیں, ہم، لیکن میں ان کو بھی بہترین ریٹ نہیں سمجھتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹی وی چینل میں پرائم ٹائم جی ہاں اور اس آٹ سے ہٹ کے ٹائم, جی ہاں جو آٹ ٹائم ہے, جی ہاں 3-4 شیڈولز ہیں. ہم، اور یہ سمجھ آتے ہیں ہم، کہ آپ شام 6 بجے سے لے کے 12 بجے تک تو کوئی اور ریٹ ہوگا, ہم، آپ کا پیک ٹائم ہے. ہم، رات 12 سے لے کے صبح 6 تک کوئی اور ریٹ ہوگا, ہم، صبح 6 سے دن 12 تک کوئی اور ریٹ ہوگا, دن 12 سے شام 6 تک کوئی اور ریٹ ہوگا. تو آپ کبھی یہ طے کر ہی نہیں سکتے, ہم، ورنہ کیا ہوگا ہم، کہ ابھی آپ نے ایک ریٹ کا تعین تو کر دیا, اب ٹی وی چینل آپ کے اشتہار جو گورنمنٹ مشتہر کرنا چاہتی ہے وہ رات 4 بجے چلائیں گے, آپ کیا ان کا اکھاڑ لیں گے؟ جی ٹھیک. تو آپ کو زمینی حقیقتوں کے مطابق ایک سسٹم بنانا پڑتا ہے. ابھی دوسری بات, ہم، نیب جتنے بھی ریفرنس میڈیا کے حوالے سے دائر کرتا ہے ہم، اس میں ایک بات ہوتی ہے پیپرا رول. ہم، حکومت نے جب ریٹ فکس کر دیے ہیں, پیپرا رول تو وہاں پہ لاگو ہوتے ہیں کہ جہاں پہ میں کہتا ہوں جی میں یہ اشتہار 10 روپے میں چھاپوں گا, آپ کہتے ہیں 9 روپے میں چھاپوں گا, ہم، کوئی تیسرا فریق کہتا ہے 8 روپے میں چھاپوں گا. ہم، اب 8 روپے والے کو وہ دے دینی چاہیے ساری ہم، جتنی بھی مہم ہے. لیکن جب ریٹ متعین ہو گئے ہیں, آپ اس سے 4 آنے اوپر نیچے نہیں کر سکتے, تو میری سمجھ میں نہیں آتی کہ پیپرا رول کہاں لاگو ہوتا ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات, جو ریٹ حکومت نے متعین کیے ہیں ہم، یہ وہ ریٹ ہیں کہ جو اشتہاری ایجنسی کو ملنے, ہم، اور اشتہاری ایجنسی نے یہ چینل اور اخبارات کو پے کرنا ہے. پیمنٹ پے ٹھیک کرنا. ہے. اب اخبارات اور چینل کا اشتہاری ایجنسی کے ساتھ سروسز دینے کا ایک معاملہ ہے. ہم، اب وہ ایک طے شدہ اصول ہے, وہ 15% ہے. ہم، اب چینل 20% بھی دے دے گا, ہم، آپ اچھی سروس دے رہے ہیں 25% دے دے گا. ہم، یہ پیسے ٹی وی چینل اور اخبارات اپنے پلے سے دے رہے ہیں, حکومت سے نہیں دے رہے. ہم، تو جب ٹی وی چینل اور اخبارات اپنے پلے سے پیسے دے رہے ہیں تو وہاں پہ حکومت کا کہاں سے نقصان ہو گیا؟ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جن کو اس سے پہلے ایڈریس نہیں کیا گیا. اب یہ معاملات یہ اس کمیٹی میں آئیں گے. آئیں گے. اچھا ایک چیز اور ہے ملک صاحب, جو ابھی آپ ہی کی باتوں سے, کہ دیکھیں جو وہ ایجنسی یہ چینلز کے اور غالباً اخبارات کے تو پہلے سے طے ہوئے تھے, چینلز کے ریٹ اب متعین ہوئے ہیں جو ثاقب نثار صاحب نے مقرر کیے ہیں. نیب لوگوں سے احتساب لے رہا ہے
ان ریٹس کے حوالے سے جو متعین تھے ہی نہیں، متعین وہ تھے۔ بارگین کیے جاتے تھے ایک دوسرے کے ساتھ ڈائلاگ کر کے، جو کم سے کم ریٹ ہوتے تھے اس پہ بات طے ہو کے وہ اشتہار چل جاتا اشتہار تھا۔ چل جاتا۔ تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ وہ بندے پھر کیوں اندر پڑے ہوئے ہیں جو ریٹ غالباً اپنی طرف سے کم دیتے ہوں گے، جب کوئی ریٹ ہی مقرر نہیں تھا تو پھر یہ گورنمنٹ اس کا کیا حل نکالے گی؟ یہ ہمارے نظام کی بہت بڑی خامی ہے۔ ابھی جو ریٹ متعین ہوئے ہیں، اس سے قبل جو لوگ اس کھاتے میں اس کی سزا بھگت رہے ہیں، جو جیلوں میں ہیں، میں نے موازنہ کیا، جی ان کی اشتہاری ایجنسیوں نے موجودہ متعین شدہ ریٹوں سے بھی کم پہ ایڈورٹائز کیا ہوا ہے، پھر بھی وہ پابند پھر سلاسل بھی ہے۔ وہ پابند سلاسل ہے۔ اور ان کی وجہ سے جب آپ ایک شعبے کو پینک میں مبتلا کریں گے تو اشتہار کم چھپیں گے۔ ڈیفینیٹلی۔ اب بیوروکریٹ پریشان ہے، وہ اپنے حصے کا اشتہار نہیں چھاپتا، وہ کہتا ہے میں کل کیوں جواب دیتا پھروں گا۔ جی ہاں، اور ایڈورٹائزنگ ایجنسی پریشان ہے کہ یار یہ اتنی بڑی کمپین آ گئی ہے، یہ اگر ہم کر دیتے ہیں کل ہم نیب کو کیوں بھگتیں گے؟ تو اس سے آپ کی پوری انڈسٹری تباہ ہو رہی ہے۔ اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، آپ کہتے ہیں جی کہ میڈیا بحران کا شکار ہو گیا، آپ کا سی پیک ایک پروجیکٹ آیا، یہ ہم مجھ سے نہیں، یہ حکومت سے سوال کریں۔ سی پیک کا ایک پروجیکٹ آیا، جی جی، آپ کہتے ہیں جی کہ ابھی تک ہم 80 ارب ڈالر یا 800 ارب روپے ہم خرچ کر چکے ہیں سی پیک کے پروجیکٹوں پہ۔ جی تو آپ نے سی پیک کے حوالے سے آگاہی مہم تو کی ہوگی، کہاں کی ہے؟ تو آپ نے میڈیا کا نقصان کیا ہے۔ اس کا 1% تو آگاہی مہم ہونی چاہیے تھی، ڈیفینیٹلی ہونی چاہیے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ بھئی کہاں روڈ بن رہے ہیں، کہاں پل بن کیا رہے ہیں، ہو رہا ہے اور کہاں یہ کیا انڈسٹری لگ رہی پروجیکٹ ہیں، ہے کیا اور پروجیکٹ۔ کیا، ہاں اور یہ پوری دنیا کا ایک طے شدہ اصول ہے، جی ہاں۔ لیکن آپ نے نہیں کیا۔ آپ کیوں نہیں کیا؟ کہ جو ادارہ جس کے پاس یہ فنڈ آ رہے تھے وہ نیشنل ہائی وے اتھارٹی ہے، اس کو آپ نے اتنا ڈرا دیا ہے کہ وہ تو 10,000 کا ٹینڈر دیتے ہوئے ڈرتا ہے، چاہے جائے کہ وہ اربوں روپے کی ایڈورٹائز دے۔ اچھا مالک صاحب ادھر ہی ایک منٹ ٹھہرے، اب ہم بات کر رہے تھے میڈیا کے حوالے سے کہ میڈیا کا جو بحران ہے، اب اس کا کیا لائے عمل ہوگا، کس طریقے سے یہ آرگنائزیشن ایک باقاعدہ یا تنظیم یا جو بھی اس کو کہہ لیں وہ بن جائے گی، تو ان کا کیا لائے عمل ہوگا، وہ اس معاملے کو کس طریقے سے حل کریں گے؟ دیکھیں، یہ اگر فردوس عاشق عوام صاحبہ اس میں کامیاب ہو جاتی ہے جی اور اگر عمران خان اس پہ ایگری ہیں، تو یہ جب تمام سٹیک ہولڈرز کی ایک کمیٹی بنے گی، یہ تمام مسائل سامنے آئیں گے، یہ افسانوی کہانیوں سے بات نکل جائے گی۔ یہ جو ابھی عمران خان کے ارد گرد جو لوگ جمع ہیں، جو ان کو میڈیا کے حوالے سے مشورے دیتے ہیں، جی جی ان لوگوں کو میڈیا کی الف بے کا بھی نہیں پتا۔ جی اب آپ مجھے ایک بات سمجھائیں کہ پچھلے کچھ 7-8 مہینے پہلے ایک شور شرابہ شروع ہو گیا اور کہا گیا کہ جتنے اشتہارات ہیں وہ اب حکومت ڈائریکٹ ٹی وی چینلز کو اور اخبارات کو دے گی۔ یہ ایڈورٹائزنگ ایجنسی کا کردار درمیان سے ہٹا دیں۔ جی ہاں، یہ ایک پالیسی بنا رہے تھے، یہ ایک پالیسی بنا رہے تھے، الحمدللہ کہ وہ بنی نہیں ہے، نہیں بنی۔ ہاں اب آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ ایک ایڈورٹائزر جس کے پاس ایک پوری ٹیم ہے، جو چیزوں کو کریٹ کرتے ہیں، جو سروسز دیتے ہیں، ایک تو آپ اس انڈسٹری کو بند کرنے جا رہے تھے، دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے جو ادارے ہیں وہ تو ان اشتہارات کے بل پاس کرنے میں 4 مہینے لگاتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی کمپین آیا کرے گی تو وہ پھر 4 مہینے تو وہاں پہ ڈسکس ہوتی رہے گی، ہاں تب کریٹو کام سامنے آئے گا، تب آئے گا۔ جی ہاں، تو یہ بالکل ایسی بات ہے جیسے پچھلے دنوں ٹماٹر کا بحران آ گیا، حکومت کے ایک ذمہ دار نے کہا کہ 17 روپے کلو مارکیٹ میں مل رہا ہے، جی ہاں، اور انہوں نے کہا جی کہ ہم یہ جو منڈی ہے، یہ جو آڑتی ہے اور یہ جو سلسلہ، اس کو ختم کر رہے ہیں، ڈائریکٹ کسان سے لوگ خرید لیں۔ ماشاءاللہ۔
تو ایسا کہاں ہوتا ہے بھائی؟ آپ اپنا سسٹم ٹھیک کرو. یہ پوری دنیا میں ایک طے شدہ اصول ہے کہ پروڈکٹ ایک جگہ بن رہی ہے، اس نے اس کے ڈسٹریبیوٹر کے پاس جانا ہے، ڈسٹریبیوٹر نے اس کو اپنے آگے جو نیٹ ورک ہے اس کو دینا ہے، اس نیٹ ورک سے ہوتے ہوئے وہ جا کے آپ کے سیلر کے پاس پہنچے گی. تو بات یہ ہے کہ آپ ہول سیلر، پرچون، ڈسٹریبیوٹر، یہ سارا سسٹم ختم کرنے لگے ہیں، تو ان لوگوں کو آپ کہاں لے کے جائیں گے؟ اچھا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہمارا اس وقت کمیٹی کا یہ جو موڈ بن رہا ہے، تو یہ بھی اسی طرح ہی تو نہیں ہو جائے گا کہ دیکھیں، اگر حکومت سنجیدہ ہے، سنجیدہ لوگوں کو لے کے جاتی ہے، تمام سٹیک ہولڈرز کو نمائندگی دیتی ہے، ٹھیک، تو میرے خیال میں کوئی مشکل کام نہیں ہے، اور یہ دنوں میں مسئلہ حل ہو جائے گا. اچھا، اس میں ایک کردار میڈیا بائنگ ہاؤسز کا بھی ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ میڈیا بائنگ ہاؤسز کافی رولا پڑا رہا کہ جی یہ جو میڈیا بائنگ ہاؤسز اس وقت پاکستان میں کام کر رہے ہیں، یہ بنیادی طور پر بین الاقوامی ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں میجارٹی. واللہ عالم یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے، اس کے بارے میں آپ دیکھیں، میڈیا کا یہ جو موجودہ بحران آیا ہے، اس کے دو وجوہات ہیں. ایک وجہ میں نے آپ کو پہلے بیان کی، ٹھیک ہے، کہ نیب نے مذائقہ خیز قسم کے مقدمات بنائے ہیں، ریفرنس بنائے میڈیا کے نمائندوں پہ. جی. دوسرا اس کا سب سے بڑی وجہ یہ میڈیا بائنگ ہاؤسز ہیں. اچھا، اب اس کے دو نقصانات ہیں. ایک نقصان تو یہ ہو گیا کہ جو ایڈورٹائزنگ ایجنسیز کو آپ ریٹ دیتے ہیں اور جو میڈیا بائنگ ہاؤسز کو آپ ریٹ دیتے ہیں، اس میں بہت فرق ہے. تمام کے تمام کلائنٹ جو ہیں وہ میڈیا بائنگ ہاؤسز کے پاس چلے جائیں گے، ایڈورٹائزنگ ایجنسیاں بیٹھ کے چھنکنے بجائیں گی. اب جو طاقتور ایڈورٹائزنگ ایجنسیز ہیں وہ بھی میڈیا بائنگ ہاؤسز میں کنورٹ ہو جائیں گی، اور جو ماٹھی ایجنسی ہیں ان بیچاروں کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا. اب میڈیا بائنگ ہاؤسز کیا کر رہے ہیں؟ یہ تمام چینل سے پورے مہینے کا ٹائم خرید لیتے ہیں. اب ان کو جب آپ تھوک کے حساب سے ٹائم پرچیز کر لیتے ہیں تو آپ کو ٹائم بہت سستا ملتا ہے. جب آپ کو سستا ٹائم ملتا ہے تو آپ تمام کے تمام جو بڑے کلائنٹ ہیں ان کو پکڑ لیتے ہیں. اب خوفناک بات یہ ہے کہ یہ جتنے میڈیا بائنگ ہاؤسز ہیں ان کا کوئی نہ کوئی غیر ملکی کنیکشن ہے. ٹھیک ہے. یہ جو غیر ملکی کنیکشن ہے، ایک غیر ملکی ایڈورٹائزنگ ایجنسی کے ساتھ مل کے آپ نے ایک وینچر بنا لیا. اب آپ پورے میڈیا کو آپ نے کنٹرول کر لیا. یہ 2-3 سال کے بعد ایک بہت بڑا بحران اٹھنے والا ہے جہاں پہ پاکستان اور پاکستانیت کی بات کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. میں ٹی وی چینل چلا رہا ہوں، مجھے مہینے کا ایک میڈیا بائنگ ہاؤس 25 کروڑ روپے دیتا ہے، وہ مجھ سے اپنا بیانیہ چلوائے گا اور میں مجبور ہوں گا وہ بیانیہ چلوانے کے لیے، کیونکہ ٹائم بائی کیا ہوا، اس نے ٹائم بائی کیا ہوا. اس طریقے سے تو پھر جو ہماری پاکستان کی جو پاکستانیت کی بات کرنے والے لوگ ہیں یا ایڈورٹائزنگ ایجنسی ہیں وہ تو پھر ختم ہو جائیں گی. ان کو تو آپ نے ختم کر دیا. جو ایجنسیاں پاکستان کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرتی تھیں اور نظریہ پاکستان پہ کام کرتی تھیں، پاکستانی بیانیہ لے کے چلتی تھیں، ان ایجنسیوں میں اکثریت کے جو مالکان ہیں ان کو کسی نہ کسی اشارے پہ آپ نے پابند سلاسل کر دیا. ابھی کشمیر کا مقدمہ میڈاس نے لڑا ہے پوری دنیا میں، جی انعام اکبر صاحب نے، اور اس کا مالک 2 سال سے جیل میں. تو بات یہ ہے کہ یہ جو بائنگ ہاؤسز آئیں گے تو ان کا بھی تو ایک اپنا ایجنڈا ہوگا نا. انہوں نے بھی تو لوگوں کو کنارے لگانا ہے اور یہ لوگوں کو کنارے لگائیں گے. اور ہمارے ہاں بدقسمتی سے نظام اتنا برا ہے کہ آپ کسی کے خلاف کوئی بھی انکوائری چند پیسے دے کے کھلوا سکتے ہیں. اب اس کے فیصلہ ہونے میں تو سالوں لگیں گے. جی بالکل. میں آپ کو
ایک اپنے علاقے کی ایک مثال سناتا ہوں کہ ایک بندے کے خلاف بالکل جیلی قسم کا پرچہ درج کر لیا گیا تھا میں سیاسی انتقام کی بنیاد پہ. ٹھیک. اب میں نے اس کے تفتیشی سے بات کی. میں نے کہا یار یہ تو بالکل کلیئر کٹ ایک جیلی مقدمہ ہے. اس نے کہا جی ہے، لیکن اس کا فیصلہ ہوگا 15 سالوں اچھا. کہ یہ جیلی ہے. تو کہتا 15 سال کے بعد میں کہاں ہوں گا، اس کا تو بیڑا غرق ہو جائے گا، یہ تو کورٹ کچہریوں کے چکر لگاتے ہی فارغ ہو جائے گا نا. تو یہی کام ہو رہا ہے اب میڈیا کے ساتھ، اور یہ انتہائی خوفناک منصوبہ ہے. میڈیا بائنگ ہاؤسز جو ہیں وہ اس پوری انڈسٹری کو یرغمال بنا لیں گے. یہ میں بات لکھ کے دینے کو تیار ہوں. یہ 2-4 سال کے بعد آپ کے سامنے آ جائے گا اور آپ کو نظر آ جائے گا کہ یہ کتنی خوفناک سازش تھی. اس وقت ہم اپنے سینے پہ ہاتھ مار کے روئیں گے، لیکن اس کا حاصل کھمبا نوچنے کے علاوہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہوگا. ناظرین، آپ نے آج ہماری گفتگو سنی میڈیا بحران کے حوالے سے، اور وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب اور محترمہ فردوس عاشق اخوان صاحبہ نے یہ جو پلان دیا ہے، اگر یہ اس پہ عمل درآمد کرتے ہیں تو میرے خیال میں پاکستان کی تاریخ میں اس سے بڑا کوئی کام نہیں ہوگا، خصوصاً میڈیا کے حوالے سے. ناظرین، اس کے علاوہ ہم نے آج گفتگو کی، ممکن ہے اس میں ہمیں بہت ساری چیزوں کو ڈسکرائب نہ کیا ہو، تو یہ نقطہ نظر پیش کرنے کے لیے تمام ناظرین سے اور ہمارے ساتھی بھائیوں سے یہ گزارش ہے کہ ہمارا یہ پلیٹ فارم حاضر ہے، آپ آئیں، یہاں گفتگو کریں اور اس حوالے سے گورنمنٹ کو جو بھی اپنی سفارشات دینی ہیں وہ پیش کریں. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.